بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، جیسے میں اپنی ہر ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ میری یہ ویڈیوز آپ کے لیے فائدہ مند ہیں۔ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کیا کریں، اس پہ کومنٹ کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کس قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، اسلامی، تاریخی اور وہ ویڈیوز جو آپ کو دین و دنیا کے اندر فائدہ دیں۔ میں انشاءاللہ پھر ایسی ویڈیوز اور بنایا کروں گا۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو آپ میرے ساتھ ایک لڑکے کو بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا سکوں۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکا جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کی طرف بھیج دیا۔ جب وہ لڑکا چلا تو اس کے راستے میں ایک راہب تھا، تو وہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھا اور اس کی باتیں سننے لگا جو کہ اسے پسند آئیں۔ پھر جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو راہب کے پاس سے گزرتا تو اس کے پاس بیٹھتا، اور جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس آتا تو وہ جادوگر اس لڑکے کو مارتا۔ تو اس لڑکے نے اس کی شکایت راہب سے کی، تو راہب نے کہا کہ اگر تجھے جادوگر سے ڈر ہو تو کہہ دیا کر کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب تجھے گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دیا کر کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اسی دوران ایک بہت بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ روک لیا۔ جب لڑکا اس طرف آیا تو اس نے کہا کہ میں آج جاننا چاہوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے، اور پھر ایک پتھر پکڑا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر تجھے جادوگر کے معاملہ سے اس راہب کا معاملہ زیادہ پسند ہے تو اس درندے کو مار دے تاکہ لوگوں کا آنا جانا ہو۔ اور پھر وہ پتھر اس درندے کو مار کر اسے قتل کر دیا اور لوگ گزرنے لگے۔ پھر جب وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے اس کی خبر دی تو راہب نے اس لڑکے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، آج تو مجھ سے افضل ہے، کیونکہ تیرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو عن قریب ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ پھر اگر تو مبتلا کر دیا جائے تو کسی کو میرا نہ بتانا۔ اور وہ لڑکا مادرزاد، اندھے اور کوڑی کو صحیح کر دیتا تھا، بلکہ لوگوں کا سارا معاملہ حل کر دیتا اور ساری بیماری کا علاج بھی کر دیتا تھا۔ بادشاہ کا ایک ہم نشین اندھا ہو گیا۔ اس نے لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ بہت سے تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر تو مجھے شفا دے تو یہ سارے تحفے جو میں یہاں لے کر آیا ہوں وہ سارے تمہارے لیے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو اللہ دیتا ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ پھر وہ اللہ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ پھر وہ آدمی بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا جس طرح کہ وہ پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ کس نے تجھے تیری بینائی واپس لوٹا دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ اس نے کہا، کیا میرے علاوہ تیرا اور بھی کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ پھر بادشاہ نے اس کو پکڑ کر اسے عذاب دینے لگا تو اس نے بادشاہ کے لڑکے کے بارے میں کہا۔ جب وہ لڑکا آیا تو بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا کہ اے بیٹے، کیا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب تو مادرزاد، اندھے اور کوڑی کو بھی صحیح کرنے لگ گیا ہے اور ایسے ایسے کرتا ہے؟ لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ کر عذاب دیا، یہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ راہب آیا تو اس نے کہا کہ تو اپنے مذہب سے پھر جا۔ راہب نے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس راہب کے سر پر رکھ کر
اس کا سر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشین کو بلایا گیا اور اس سے بھی کہا گیا کہ تو اپنے مذہب سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر اس کو چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کروا دیے۔ پھر اس لڑکے کو بلوایا گیا، وہ آیا تو اس سے بھی یہی کہا گیا کہ اپنے مذہب سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا، اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے اس کی چوٹی پر چڑھاؤ۔ اگر یہ اپنے مذہب سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا، اور اگر انکار کر دے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ تو اس لڑکے نے کہا، اے اللہ، تو مجھے ان سے کافی ہے، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اس پہاڑ پر فوراً ایک زلزلہ آیا، جس سے بادشاہ کے وہ سارے ساتھی گر گئے اور لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا، اللہ پاک نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ پھر بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا، اسے ایک چھوٹی کشتی میں لے جا کر سمندر کے درمیان میں پھینک دینا، اگر یہ اپنے مذہب سے نہ پھرے۔ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو لے گئے تو اس لڑکے نے کہا، اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ پھر وہ کشتی بادشاہ کے ان ساتھیوں سمیت الٹ گئی اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا، تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ پھر اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس طرح نہ کرو جس طرح کہ میں تجھے حکم دوں۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا؟ لڑکے نے کہا، سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے سولی کے تختے پر لٹکاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر کو پکڑو، پھر اس تیر کو کمان کے ہلہ میں رکھو اور پھر کہو، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے مارو، اگر اس طرح کرو گے تو مجھے قتل کر سکتے ہو۔ پھر بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور پھر اس لڑکے کو سولی کے تختے پر لٹکا دیا، پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا، پھر اس تیر کو کمان کے ہلہ میں رکھ کر کہا، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ پھر وہ تیر اس لڑکے کو مارا تو وہ تیر اس لڑکے کی کن پٹی میں جا گھسا، تو لڑکے نے اپنا ہاتھ تیر لگنے والی جگہ پر رکھا اور مر گیا۔ تو سب لوگوں نے کہا، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کو اس کی خبر دی گئی اور اس سے کہا گیا، تجھے جس بات کا ڈر تھا اب وہی بات آن پہنچی کہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو پھر بادشاہ نے گلیوں کے دہانوں پر خندق کھودنے کا حکم دیا، پھر خندق کھودی گئی اور ان خندقوں میں آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے کہا، جو آدمی اپنے مذہب سے پھرے اور اپنے مذہب سے پھرنے سے باز نہیں آئے تو اس کو اس خندق میں ڈلوا دو۔ تو انہیں خندق میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ وہ عورت خندق میں گرنے سے گھبرائی تو اس عورت کے بچے نے کہا، اے امی، صبر کر، کیونکہ تو حق پر ہے، اور پھر اس عورت کو بچے سمیت اس خندق میں ڈال دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ آج کا ویڈیو اس حوالے سے اہم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہو جائے کہ مارنے والا بھی اللہ ہی ہے، بچانے والا بھی اللہ ہی ہے، اور جب آدمی حق کے ساتھ ہو تو پھر اسے کسی بھی بات کا ڈر نہیں رہتا، وہ ہمیشہ اللہ پر یقین کرتا ہے، جیسا کہ اس لڑکے نے کیا کہ جب اس نے دیکھا کہ اب ظلم کی انتہا ہے اور مجھے مار دیا جائے گا، تو اس نے تبلیغ کا ایک ایسا ذریعہ اپنایا کہ مجھے جیسے چاہے کر لے، جب تک میرا اللہ نہ چاہے مجھے کوئی مار نہیں سکتا، اور اگر مجھے مارنا چاہتا ہے
تو لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک میدان کے اندر بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر اس اللہ کا نام جو سارے جہانوں کا رب ہے تو پھر مجھے مارو۔ تو اس طرح جب اسے مارا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ لڑکا تو بچتا رہا، لیکن جب اللہ کے نام تھے اسے مارا گیا تو یہ اپنے اللہ کے پاس پہنچ گیا، تو سارے ایمان لے آئے۔ تو پھر اس بادشاہ نے ان کو اس ایمان کی سزا یہ دی کہ خندق کھدوا کر اس میں آگ جلائی اور ان کو اس میں ڈالتا رہا۔ اور جب ایک عورت نے تھوڑی سی حیل و حجت کی تو اللہ نے چھوٹے بچے کو زبان دی، اور اس بچے نے اسے حوصلہ دیا کہ امی تو غم نہ کر، ہم اللہ کے نام پر جل رہے ہیں، اللہ کے نام پر اپنی جان اس اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، مرتے ہی ہمیں انعام و اکرام سے نوازے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پر ہم بھی ایسا ہی یقین رکھیں، ہر حالت میں اسے ہی پکاریں اور اس سے اپنی حاجتیں کہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔